وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين. نہ ہو کیوں ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، نہ ہو کیوں ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. حضرات، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق، ساری کائنات کا مالک، 6 دنوں کے اندر زمین، آسمان، سورج، چاند، ستاروں کو پیدا کرنے والا ہے. تن تنہا ہے، اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے. بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام اعظم، امام المجاہدین، شفیع المذنبین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات عظیم وقار، اللہ خالق کائنات کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ جس اللہ خالق کائنات نے ہمیں انسان اشرف المخلوقات پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ خالق کائنات نے اپنے پیغمبر کی سینہ اطہر کے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید، اس کے اندر اللہ نے 4 قسمیں اٹھائی. 4 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس کائنات کے اندر، اس کرۂ ارض کے اوپر، اس دنیا کے اندر اگر اللہ رب العزت نے سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، سب سے عرفہ اگر اللہ نے کسی چیز کو پیدا کیا ہے، کسی مخلوق کو بنایا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وہ اہل انسان ہے. حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے 4 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ فرماتے ہیں سب سے خوبصورت میں نے اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر اگر کسی مخلوق کو پیدا کیا تو وہ انسان کو پیدا کیا. حضرات کی ہم پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ خالق کائنات نے ہمیں انسان اشرف المخلوقات پیدا کیا. حضرات یہیں پر بس نہیں، اس سے بھی بڑا احسان اللہ کا ہم پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. حضرات دنیا کی آبادی تقریباً 6.5 ارب ہے، جس کے اندر مسلمانوں کے علاوہ عیسائیت بھی موجود ہے، یہودی بھی ہے، عیسائیت کے علاوہ بتوں کو پوجنے والے بھی موجود ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے بھی موجود ہیں. حضرات اس دنیا کے اندر کمیونزم بھی موجود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہم پر احسان ہے کہ اللہ خالق کائنات نے ہمیں انسان بنانے کے بعد مسلمان پیدا کیا. حضرات ذی وقار، اس سے بھی بڑا احسان اللہ کا ہم پر یہ ہے کہ اللہ خالق کائنات نے ہمیں انسان بنانے کے بعد، مسلمان پیدا کرنے کے بعد اپنے آخری زمان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. حضرات سلطان المحدثین سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
فرماتے ہیں ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے آخری امت ہیں، لیکن کل قیامت کے دن، روز محشر کے دن، جنت کے جانے کے اعتبار سے امت محمدیہ سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ حضرات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ اللہ خالق کائنات نے ہمیں انسان پیدا کیا، مسلمان پیدا کیا، اور اپنے آخری زمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنائے۔ حضرات، اس سے بڑا احسان اللہ نے ہم پر یہ کیا کہ اللہ خالق کائنات نے اس امت کی رہنمائی کے لیے، اس امت کی رشد و ہدایت کے لیے اپنی آخری زمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر کے اوپر ایک کتاب کو نازل کیا، جس کتاب کا نام قرآن مجید ہے۔ حضرات، وہ کتاب جس کتاب کو نازل کرنے والا اللہ رب الرحمن ہے، جس کتاب کو لے کے آنے والے جناب جبریل امین ہے، جو کتاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر کے اوپر نازل کی گئی، وہ کتاب جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب الرحمن نے خود اٹھایا۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ کتاب وہ کتاب ہے جس کو اللہ نے نازل کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو نازل کرنے کے بعد اس کتاب کی ذمہ داری بھی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم نے اٹھائی۔ حضرات، وہ کتاب جس کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ فرمایا او میرے صحابہ اور میری امت کے لوگوں، قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف لام میم 3 حرف ہے، اور جو شخص الف لام میم ایک مرتبہ پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیوں کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ حضرات، وہ کتاب جس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ کائنات فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر ذرہ بھر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ غلطیوں سے مبرہ کتاب ہے۔ حضرات، اتنی عظمت والی کتاب، اتنی اعجاز والی کتاب، اتنے مرتبے والی کتاب۔ حضرات، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی عظیم کتاب کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیوں کیا؟ اس کتاب کو نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ آخر اللہ تعالی نے اس کتاب کو نازل کیوں کیا؟ حضرات، دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان کوئی چیز بناتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اسی مقصد کے اندر مثال لے لیجیے، یہ پنکھا لگایا گیا کس لیے؟ تاکہ اس سے ہوا حاصل کی جائے۔ یہ لائٹیں جلائی گئی، اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ اس سے روشنی حاصل ہو۔ حضرات، یہ سپیکر کیوں لگایا گیا؟ تاکہ اس سے آواز حاصل ہو سکے۔ حضرات، یہ سوال پیدا ہوتا ہے اتنی عظیم کتاب، اتنی مقدس کتاب، آخر اللہ رب العزت نے اس کتاب کو نازل کیوں کیا؟ کیا ہم نے کبھی قرآن سے پوچھا؟ کیا ہم نے کبھی اس کتاب سے سوال کیا؟ کیا قرآن آخر اللہ نے تجھے نازل کیوں کیا؟ آخر تیرے نازل ہونے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی قسم ہم نے آج تک کبھی قرآن سے پوچھا ہی نہیں کہ اللہ نے قرآن کو نازل کیوں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، پیارے پیغمبر الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما،
اور میری امت کے لوگوں، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی قسم جب تک امت محمدیہ ان دو چیزوں کو تھامے رکھے گی، ان کو پکڑے رکھے گی، ان پر عمل کرتی رہے گی، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زبان نبوت سے نکلنے والے الفاظ، پیارے پیغمبر نے فرمایا تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ و سنت رسولی، ایک اللہ کا قرآن، دوسرا میرے پیغمبر کی سنت۔ حضرات، قرآن کو اس لیے نازل کیا گیا تاکہ مسلمان اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھے۔ اس کا سبب کیا ہے کہ وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم مسلمان، ہمارے باپ دادا مسلمان، ہم اسلام کے ٹھیکیدار، ہماری کتاب قرآن، اس کے باوجود دنیا کے اندر ذلیل ہوتا دکھائی دیتا مسلمان، دنیا کے اندر رسوا ہو رہا مسلمان، دنیا کے اندر عزتیں لوٹی جاتی ہیں تو مسلمانوں کی، دنیا کے اندر بچوں کو ذبح کیا جاتا ہے تو مسلمانوں کے، دنیا کے اندر مساجد کو گرایا جاتا ہے تو مسلمانوں کی، دنیا کے اندر مدارس کو شہید کیا جاتا ہے تو مسلمانوں کے، دنیا کے اندر قرآن کو جلایا جاتا ہے تو مسلمانوں کے، دنیا کے اندر پیغمبر کی بے حرمتی کی جاتی ہے تو مسلمانوں کے، دنیا کے اندر اگر بیت اللہ کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں تو مسلمانوں کے۔ حضرات، آخر وجہ کیا ہے کہ آج ہمارے پاس قرآن بھی موجود ہے، مسلمانوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، اس کے باوجود ہر طرف ظلم و ستم کی چکی میں پوچھ رہا مسلمان۔ کیا ہم نے کبھی سوچا، کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ اگر اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر طرف ظلم و ستم کی چکی میں پس رہا مسلمان ہے؟ ہم نے کبھی اپنے آپ سے سوال کیا؟ ہم نے کبھی اپنے گربان میں جا کر دیکھا؟ ہمیشہ دوسروں کو تنقید کی، فلاں مسئلہ کیسا ہے، فلاں مسجد والے ایسے ہیں، فلاں مولوی صاحب ایسے ہیں، فلاں امام ایسا ہے، فلاں لیڈر ایسا ہے، فلاں جماعت ایسی ہے۔ اللہ کی قسم ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ ہم کیسے ہیں۔ اور ہم ہے کون؟ ہم مسلمان، ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے، ہم اسلام کے ٹھیکیدار، ہم سے بڑا مسلمان ہی کوئی نہیں۔ اور صورتحال دیکھیے، کبھی اپنے معاشرے کے اندر نظر دھرا کر دیکھیے، کوئی شعبہ آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جس کے اندر آپ کو ایک اچھا مسلمان، ایک قرآن کو ماننے والا، ایک قرآن کو سمجھ اس پر عمل کرنے والا دکھائی دے گا۔ کوئی ایسا شعبہ نظر نہیں آئے گا۔ حضرات، جب ہم دکانداری کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے کیا ہے کہ اگر جھوٹ نہ بولیے تو سودا بکتا نہیں۔ حضرات، یہ ہماری سوچ بن چکی ہے، یہ ہمارا نظریہ بن چکا ہے کہ اگر سچ بولیں گے تو سودا نہیں بکے گا۔ اور ہم ہیں مسلمان، نبی کا کلمہ پڑھنے والے، ہماری کتاب قرآن، اسلام کا ٹھیکیدار۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات، یہی دیکھ لیجیے، اتنا بڑا گاؤں، اتنے لوگ اور ایک مسجد جس میں 200 300 400 لوگ آ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بازار میں جا کر دیکھیے، لوگ رات 10 بجے تک 12 بجے تک بازار میں بیٹھے رہیں گے، لیکن اگر اذان کی آواز آئے، اگر امام یہ کہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اللہ کی قسم ہم اپنا کاروبار نہیں چھوڑتے، ہم اپنا موبائل نہیں چھوڑتے، ہم ٹی وی بند نہیں کرتے، ہم اپنی دکانداری بند نہیں کرتے۔ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم حی علی الصلاۃ کی آواز سنتے ہیں، حی علی الفلاح کی آواز ہمارے کانوں میں آتی ہے،
لیکن ہم اپنا کاروبار بند کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. کیا ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ کیا ہم نے اس دنیا سے نہیں جانا؟ رب اللہ کا قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، دنیا کے اندر ہر جاندار اشیاء نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. حضرات آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا ہے کہ ہم حی علی الصلاۃ سنتے ہیں، حی علی الفلاح سنتے ہیں، لیکن مسجد کی طرف نہیں آتے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم یہ بھول گئے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہم یہ بھول گئے اللہ کا قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی. حضرات ہم یہ بھول گئے. اگر ہم نے قرآن کو پڑھا ہوتا، اگر ہمیں یاد ہوتا کہ ہم نے مرنا ہے، اگر ہم نے قرآن کو پڑھا ہوتا ہمیں یاد ہوتا کہ ہم نے قبر میں جانا ہے، اگر ہم نے قرآن پڑھا ہوتا ہمیں یاد ہوتا کل قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے گا اے مسلمان، اے میرے بندے ذرا بتا تو صحیح، میں نے تجھ کو جوانی دی، مجھے بتا تو صحیح اپنی جوانی کو کہاں لٹا کے آیا. اگر ہم نے قرآن پڑھا ہوتا ہمیں یہ پتا ہوتا کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے سوال کرے گا، قبر کے اندر مجھ سے پوچھا جائے گا من ربکا من نبیشکا ما دینکا. اللہ کی قسم ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں، اس لیے آج ہمارے حالات یہ ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان. حضرات غور سے سنیے گا، میرے پیغمبر نے جو الفاظ کہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. حضرات پیارے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما، اس کتاب کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے جو قوم اس قرآن کو پڑھتی ہے، جو قوم اس قرآن کو تھام لیتی ہے، جن قوموں کا دستور، جن قوموں کا رسم العین یہ قرآن ہو جاتا ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ یرفع، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو، ان قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے، عروج عطا کرتا ہے. اور جو قوم اس قرآن کو چھوڑ دیتی ہے، جو قوم اس قرآن کو پس پشت ڈال دیتی ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اللہ تبارک و تعالی ان قوموں کو برباد کر دیتے ہیں، ان قوموں کو ضائع کر دیتے ہیں، ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ذلت ان کا مقدر بن جاتی ہے. حضرات یہ میرے پیغمبر علیہ السلام کے فرمانے ذیشان ہے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع بآخرین. جو قوم اس قرآن کو تھام لیتی ہیں دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عروج عطا کر دیتے ہیں، اور جو قومیں، جو لوگ اس قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں ويضع بآخرین، اللہ تبارک و تعالیٰ ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. حضرات وہ عرب کے بدو، وہ بکریاں چروانے والے، وہ چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے کو قتل کر دینے والے، وہ بیٹیوں کو زندہ دلگور کر دینے والے، دنیا کا سب سے بگڑا ہوا معاشرہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر کو مبعوث کیا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اس قرآن کو نازل کیا. وہ لوگ جو بکریوں کو چروانے والے تھے، وہ لوگ جو بیٹیوں کو زندہ دلگور کر دیا کرتے تھے، وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتے تھے، اللہ کی قسم جب انہوں نے اس قرآن کو پڑھا، اس قرآن کو سمجھا، اس قرآن پر عمل کیا، اللہ کی قسم وہ بکریاں چروانے والے اس دنیا کے حکمران بن گئے. وہ لوگ جو بیٹیوں کو زندہ دلگور کر دیا کرتے تھے وہ بیٹیوں کی عصمتوں کے محافظ بن گئے. وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتے تھے، جب انہوں نے قرآن کو تھاما، جب انہوں نے قرآن کو پکڑا تو اللہ کی قسم وہی لوگ ایک دوسرے کی مال و جان کے محافظ بن گئے. حضرات یہ قرآن تو وہ قرآن ہے جو اس کو پڑھتا ہے، جو اس کو تھام لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی دنیا کی حکمرانی اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے. حضرات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین ابن خطاب
اللہ اکبر کبیرہ 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں، اس قرآن کو نافذ کرتے ہیں، اس قرآن کو پڑھتے ہیں۔ اللہ کی قسم اس قرآن کے ذریعے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکمرانی کی۔ پھر سیدنا امیر معاویہ کا جب دور آیا تو مسلمانوں کی خلافت، مسلمانوں کی حکومت 99 لاکھ مربع میل کے اوپر حکمران تھے مسلمان۔ حضرات جب مسلمان اس قرآن کو تھامے رکھا، اس قرآن کو پڑھتے رہے، اس قرآن کو اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ حضرات آپ ذرا تاریخ کے علماء کی برگردانی کیجئے، تاریخ کو پڑھ کر دیکھیے، آپ کبھی کتب کو اٹھا کر دیکھیے، ان کا مطالعہ کیجئے۔ حضرات قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو تھامنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے، جب خلیفۃ المسلمین اللہ کی قسم خلافت راستہ ختم ہوتی ہے، پھر قرآن کو پڑھنے والے آگے آتے ہیں، خلافت الامویہ چلتی ہے، یہیں پر بس نہیں، آگے چلتے ہوئے قرآن کو پڑھنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے، قرآن کو تھام کر چلنے والے، خلافت بات چلتی ہے، یہیں پر بس نہیں، خلافت عثمانیہ چلتی ہے۔ حضرات جب تک مسلمانوں نے اس قرآن کو تھامے رکھا، اس قرآن پر عمل کرتے رہے، اللہ کی قسم دنیا کے اوپر حکمران سے مسلمان، دنیا کے اندر سپر پاور سے مسلمان، دنیا کے اندر سکہ چلتا رہتا مسلمانوں کا۔ حضرات آج آخر وجہ کیا ہے؟ آج دنیا کے اندر ذلیل ہو رہے ہیں مسلمان۔ آج کشمیر کے اندر حالات دیکھیے، آج فلسطین کے اندر حالات دیکھیے، ہر جگہ ظلم و ستم کی چکی میں پھنس رہا مسلمان۔ حضرات پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اسلام مغلوب نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ حضرات آج ہم سے بھول یہ ہو گئی کہ ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ آج ہم نے اس قرآن کو پسے پشت ڈال دیا۔ حضرات جب تک مسلمانوں نے قرآن کو تھامے رکھا، دنیا کے اندر حکمرانی تھی مسلمانوں کی۔ جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، جب ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا، پیارے پیغمبر کا فرمان ہمیشہ یاد رکھیے گا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو تھامے رکھا، اللہ نے ان کو بلندیاں عطا کی، اللہ نے ان کو حکمرانیاں عطا کی۔ آج ہم لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا اور ذلت ہمارا مقدر بن گیا۔ حضرات آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس قرآن کو تھامیں، اس قرآن کو پڑھیں، اس قرآن پر عمل کریں۔ اللہ کی قسم یہ قرآن ہی واحد وہ رستہ ہے، یہ قرآن ہی واحد وہ انقلابی کتاب ہے جس کے ذریعے ہماری زندگیوں میں سکون آ سکتا ہے۔ یہ قرآن ہی وہ ایسا حل ہے جس کے ذریعے ہماری تمام مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں انسان بن کر اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنائے، اور ہمیں اس قرآن کے حقیقی معنوں کو سمجھ کر اور اس کے نازل ہونے کے مقصد کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہ کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔